السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہی تھا کہ مخلوق کو دنیا سے نکال کر خالق سے جوڑ دینا، اللہ کا تعارف کرانا، دنیا والوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت پر اس دور میں جو کچھ خرافات ہو رہے ہیں وہ سب ہم سب کے سامنے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو منانا جس انداز سے اس دور میں منایا جا رہا ہے، اور اس یوم ولادت پر جو خرافات اس وقت وجود میں آ رہی ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ جو نبی ان خرافات کو مٹانے کے لیے آیا، ان کو ختم کرنے کے لیے آیا، وہ بھلا اپنے یوم ولادت پر ان تمام چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو سمجھنا چاہیے، آپ کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور آپ کا جو پیغام تھا، آپ کا جو میسج تھا، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ کس چیز پر محنت کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ یوم ولادت کے نام پر لوگ اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ ڈی جے لگاتے ہیں، اور پھر اس پر آج کے نوجوان جو دین سے بالکل دور ہے، وہ پھر اس پر نوجوان بچے اور بچیاں باقاعدہ گانے لگا کر تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ افسوسناک ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خرافات سے کیسے حفاظت فرمائی، اس کے لیے صرف مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال تھی، مکے میں قریش میں کوئی شادی تھی، اور یہ شادی کسی دولت مند گھرانے میں تھی، اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سی خرافات بھی لاتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت آنے کے بعد اپنے آپ کو ان خرافات سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ شادی میں ناچ گانے کا کچھ انتظام کیا۔ قریش کے نوجوانوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ یاد رکھیں، اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، چونکہ آپ کی عمر مبارک صرف ابھی 14 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھیل تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی مجھ پر نیند کا ایسا شدید غلبہ ہوا کہ میں وہیں سو گیا، اور رات بھر سوتا رہا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ رات بھر کیا ہوتا رہا۔ اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر چونکہ اللہ نے آپ کو ناچ گانے کو دنیا سے مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، تاکہ کل جب آپ رقص و سرور کی مخالفت کرے تو کہیں لوگ یہ نہ کہے کہ آپ تو خود گانے سنا کرتے تھے، معاذ اللہ، اب ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ کیونکہ لوگوں کی زبان کو تو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا، اور جو داعی ہوتا ہے اس کا معاملہ تو اور بھی زیادہ نازک ہوتا ہے، اس پر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر ہمارے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہاں کے لیے داعی بن کر آئے تھے، اور ہر قسم کی اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کے آخری نبی کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے؟ تو دوستو، جو نبی ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہو، ختم کرنے کے لیے آیا ہو، بھلا وہ اس چیز کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ہم ان کے یوم ولادت پر ڈی جے لگا کر، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر ان پر پھرکے، ان پر ڈانس کریں، اور ان گانوں کو سن کر پھر انہی گانوں کے ساتھ ساتھ ہم وہاں اللہ اکبر کے نعرے بلند کریں؟ دوستو، بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ بس میرا آپ حضرات سے یہی کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت پر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو سمجھیں۔ آپ نے جو ہمیں میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے،
اور جو مقصد حیات ہمیں آپ سمجھا کر گئے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دن اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اپنے چہروں پر داڑھیاں سجاؤ، تو نبی علیہ السلام کی اس بات کو ماننا ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑو، تو اس دن ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ ماں باپ کو مت ستاؤ، لیکن ہمیں اس دن یہ عہد کرنا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے گناہ کے تمام راستے چھوڑ دو۔ اگر ہم گناہ کے کسی راستے پر پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے سامنے اس دن سچی توبہ کرے اور اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ کر بخشے، اور اس دن لوگوں کے ساتھ نرم بن کر چلے، کسی کو اپنی ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے مقصد اور مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔